صل على محمد وآل محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروردگار عالم سے استدعا ہے کہ جہاں بھی رہیں خوش رہیں، آباد رہیں، شاد رہیں. پروردگار عالم اب تمام حضرات کو، ہم سبوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. آج کی ہماری گفتگو پیغام جمعہ میں جو امپورٹنٹ مراحل سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں، جس میں سے ایک ہے شادیوں کے ماشاءاللہ سے ایام گزر رہے ہیں. بہترین انداز سے کافی تعداد میں مومنین مومنات کی ماشاءاللہ شادیاں ہو رہی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ذرا سا آگے چل کے شہادت امام علی نقی علیہ السلام ہے. اور پھر تیسرا چھوٹا سا ایک پیراگراف ہے جس میں حالات حاضرہ کے اوپر، چونکہ ہماری اور آپ کی نظر بہت دقیق طور کے اوپر جناب زینب سلام اللہ علیہا کے روضے کے ساتھ چل رہی ہے، تو لہٰذا انشاءاللہ تھوڑی سی گفتگو ہم حالات حاضرہ کے اعتبار سے بھی انشاءاللہ کریں گے. سب سے پہلے نکاح کے سلسلے سے آپ حضرات کے خدمت میں پیش کروں کہ اس کے فضائل کیا ہے، اس کے مناقب کیا ہیں، اس کا فائدہ کیا ہے. ہمارے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی. نکاح ہماری سنت ہے، جو بھی ہماری سنت سے انکار کرے گا، بچے گا، دوری اختیار کرے گا بغیر کسی وجہ کے، فلیس منی، تو وہ مجھ سے نہیں ہے. یعنی کیا مطلب؟ یعنی مرے گا تو مسلمان، مگر محشر کے دن وہ مسلمان نہیں اٹھے گا، بلکہ شاید کرسچن اٹھے، یہودی اٹھے، کافر اٹھے، نہیں پتہ کیا اٹھے. رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ فلیس منی، وہ مجھ سے نہیں ہے. یہ کتنا بڑا نقصان ہے شادی نہیں کرنے کی سبب سے. جو شادی کر لیتا ہے اس کی 1 رکعت نماز 70 رکعت ہو جاتی ہے. اور پھر الحمدللہ پیغمبر اکرم نے ارشاد فرمایا ہے، 1 رکعت نماز 70 رکعت کا مطلب سمجھ رہے ہیں آپ؟ اپنے بچوں سے میں مخاطب ہوں کہ آپ 3 رکعت کی نماز پڑھیں، جو کنوارا پڑھے گا تو 3 رکعت میں رہ جائے گا، مگر جب کوئی شادی شدہ پڑھے گا تو پھر 70 ماشاءاللہ سے 210 رکعت میں جناب 3 رکعت بدل جائے گی. اب ذرا سوچئے محشر کے میدان میں جب اس کو ثواب ملے گا تو وہ ایک عجیب ہی ثواب ہوگا کہ جو شادی کرنے کے سبب سے جناب والا ملا. رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ حدیث میں کہ اکثر جہنم میں جانے والے لوگ کنوارے ہوں گے. اب نہیں پتا کیا کیا وہ گل کھلائے ہوئے ہوں گے کہ جس کی بنیاد کے اوپر جہنم کے جانے کے حقدار بن جائیں گے. اب آئیے ہم کچھ احادیث پیغمبر اکرم کی جو خود ان کی زبانی ہے آپ کی خدمت میں بیان کروں، تاکہ ہمارے بچوں تک اس کے سلسلے سے زیادہ مفہوم پہنچے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا تزوج الرجل احرز نصف دین. کہتے جو بھی مرد شادی کرتا ہے یا خاتون ماشاءاللہ شادی کرتی ہیں تو ان کا نصف دین محفوظ ہو جاتا ہے. یعنی کہ 100% دین جو ہے وہ خطرے میں رہتا ہے. شیطان مردود منافق ہیں اور کافر ہیں اور مشرک ہیں، ملحد ہیں، نہیں پتہ خراب دوست ہیں، خراب ماحول ہے، آپ کے دین کو برباد کر دے. تو ہر وقت 100% دین خطرے میں رہتا ہے. مگر جیسے ہی کوئی شادی کرتا ہے تو پیغمبر اکرم ارشاد فرماتے ہیں اذا تزوج الرجل، جب بھی کوئی مرد شادی کرتا ہے احرز نصف دین، اس کا نصف دین محفوظ ہو جاتا ہے. یعنی 50% 100% محفوظ ہو گیا ہے، اور 50% کی آپ کو حفاظت کرنی پڑے گی. تو ایک پروفیسر کے درمیان میں میری گفتگو چل رہی تھی تو اس نے جناب بڑی پتہ کہا، مولانا اگر ایک شادی سے اگر 50% ہے تو خود 2 شادی کر لے. تو ہم نے کہا زندہ بچو گے تو جب 2 شادی کرو گے، ورنہ ایک ہی شادی کو اگر نبھا دو تو بہت بڑی بات ہے. اس کے بعد پھر پیغمبر امام جعفر نے صادق علیہ السلام ارشاد فرمایا، من ترک التزویج مخافة الفقر فقد اساء الظن بالله عز وجل. ان الله عز وجل يقول ان يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع علیم. کہتے ہیں کہ چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بھی شادی نہ کرے، من ترک التزویج، جو ترک کر دے اپنے زواج کرنے کو، کیوں؟ مخافت، خوف کرے، الفقر، تنگ دستی کی، غربت کی بھی کہ نہیں ہے میرے پاس، فقد اساء، تو بس اگر اس نے ایسا کیا ہے تو اس نے ظن کیا، یعنی گمان کیا اللہ کے اوپر کہ اللہ نے، جبکہ اللہ نے یہ وعدہ کہ ان یکونوا فقراء یغنہم اللہ من فضلہ، اگر تم تنگ دست ہوئے تو میں اللہ تم سے وعدہ کر رہا ہوں کہ میں تم کو روزی دینے والا ہوں.
اب جو بھی شادی اگر نہیں کرتا ہے یہ سوچ کر کہ ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے یا کیا ہوگا کیسے ہوگا، تو اس کا مطلب اللہ کے اوپر وہ جو ہے بزن ہو رہا ہے، یا اللہ کے اوپر اس کا گمان جو ہے غلط ہو رہا ہے، کہ اللہ کے اوپر بھروسہ اس کا جنا والا نہیں ہے۔ تو کہا کہ نہیں، بالکل بھروسہ کرنا، اور قطعاً اور قطعاً اس لیے شادی سے بھاگنا مت کہ چونکہ تنگ دست ہو۔ جتنے بھی شادی شدہ لوگ ہیں آپ کے معاشرے میں، جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، ذرا آپ دیکھیں، ذرا پوچھ کر کہ وہ شادی سے پہلے کنوارے میں اکنامک طور کے اوپر کس پوزیشن پر تھے اور آج کس پوزیشن پر ہے۔ آج ماشاءاللہ سے بہت سے لوگوں کے پاس گھر بھی ہے، گاڑی بھی ہے، بنگلہ بھی ہے، بزنس بھی ہے، دکان بھی ہے۔ کیا کنوارے میں ان کے پاس یہ سب کچھ تھا؟ جواب ملے گا نہیں۔ تو پھر شادی کرنے کے سبب سے کیا مثال کے طور پر آپ خوشبخت ہوئے یا بدبخت ہو گئے؟ سب جواب دیں گے 99% کہ ہم خوشبخت ہو گئے۔ ایک حدیث پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، قال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یفتح ابواب السماء بالرحمت فی 4 مواضع عند النزول المطر وعند النظر الولد فی وجہ الوالدین وعند الفتح باب الکعبہ وعند النکاح۔ کہتے ہیں کہ 4 مقام کے اوپر آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں، جیسے کہ آپ کے گھر میں دروازہ ہوتا ہے، کسی ہال میں دروازہ ہوتا ہے، اسی طریقے سے آسمان کا دروازہ ہوتا ہے۔ پیغمبر اکرم ارشاد فرماتے ہیں یفتح، کھل جاتا ہے، ابواب السماء، وہ جو آسمان کے دروازے ہیں، آسمان کے ڈورز سے کھلتے ہیں، 4 موقع کے اوپر کھلتے ہیں، فی 4 مواضع، 4 موقع کے اوپر کھلتے ہیں، عند النزول، مطلب جس وقت بارش ہو رہی ہوتی ہے اس وقت آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں، دعا مانگنے کا ٹائم آ جاتا ہے۔ وعند النظر الولد فی وجہ الوالدین، جب کوئی اولاد، نیک اولاد، صالح اولاد اپنے والدین کے چہرے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ بھی شفقت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، الفت کے ساتھ، کہ اللہ نے کتنی بہترین ہمیں والدین عنایت فرمائے۔ جس وقت اگر وہ اس انداز سے دیکھ رہا ہوتا ہے تو پھر آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ ذرا سوچے، ذرا غور فرمائے، کتنی بڑی چیز ہے یہ۔ وعند فتح باب الکعبہ، اور اس وقت آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں جس وقت کعبے کا دروازہ جناب کھولا جاتا ہے۔ وہ عند النکاح، اور اس کے بعد پھر جس وقت نکاح ہو رہا ہوتا ہے اس وقت دروازہ کھل جاتا ہے۔ تو اس لیے نکاح ہوتے وقت دعا مانگا کریں، بہت سینسیٹیو موقع ہوتا ہے۔ کہ آپ دیکھیں معجزات میں سے ایک معجزہ یہ ہے کہ کل جو لڑکی بالکل کسی بھی اعتبار سے اپنے ماں باپ سے 1 سیکنڈ یا 1 گھنٹہ جدا نہیں ہوتی تھی، آج وہ اپنے شوہر کے ساتھ آرام سے دوسرے شہر، دوسرے ملک روانہ ہو جاتی ہے، ماں باپ بھی جناب آرام سے روانہ کر دیتے ہیں۔ یہ آپ نے غور فرمایا؟ تو اس کے دل میں، اس کے شوہر کی محبت بیوی کے دل میں، بیوی کی محبت شوہر کے دل میں کس نے ڈالی؟ اللہ نے قرآن مجید میں کہا میں ڈالتا ہوں۔ میری صنعیت، میری توحید کے اوپر بہت سی چیزیں ہیں جس کے ذریعے سے آپ سمجھ سکتے ہیں، جس میں سے خود ایک شادی ہے۔ کہتے ہیں آخر میں خدمت میں آپ کے کروں ایک حدیث بیان کرتا ہوں، من زوج احزابا کان ممن ينظر اللہ عز وجل الیہ یوم القیامہ۔ کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو کمارے لوگوں کی شادیاں کراتے ہیں، سبحان اللہ، کیا کہنا، خوش نصیب ہے وہ لوگ جو لوگ کمارے لوگوں کی شادیاں کراتے ہیں، جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، کوئی بھی سائبان نہیں ہوگا، کوئی بھی شیڈو اوپر لگانے والا نہیں ہوگا، اس وقت اللہ کا کرم اس کے اوپر ہوگا اور اللہ اس کو نظر کرم سے دیکھے گا۔ اور بعض روایتوں میں ہے کہ وہ اس کے سر کے اوپر سایہ کر دیا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے بہت سی زندگیوں میں بہار لانے کے لیے سایہ کیا تھا دنیا میں، اللہ نے محشر کے میدان میں اس کے لیے سایہ کا انتظام کر دیا ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو جناب یہ توفیق شامل حال ہو جاتی ہے کہ جس کے ذریعے سے وہ جنت کا اور محشر کا انتظام کر لیتے ہیں۔ اب چونکہ امام علی نقی صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت ہے، دوسرے پیراگراف میں نے کہا تھا شارٹ کٹ 2-3 جملہ سے بیان کروں گا۔ امام علی نقی علیہ السلام کی زندگی صرف اور صرف 42 سال ہے، 42 ایئرس سے 33 ایئرس جو ہے انہوں نے امامت کے فرائض انجام دیے ہے، اور ٹوٹل زبردست طریقے سے ورک کیا ہے غیبت کے سلسلے سے۔ امام کے بہت سے نائبین تھے جو شیعت کو پھیلا رہے تھے دوسرے ملکوں میں، اور امام کے جو ریپرزنٹیٹیو تھے، نائب امام زمان تھے، نائب امام وقت تھے،
اور وہ سب خدمت انجام دے رہے تھے۔ اس وقت سے امام نے آہستہ آہستہ لوگوں کو اس طرف مرغوب کیا کہ دیکھو آنے والا زمانہ کچھ ایسے ہی ہونے والا ہے کہ جس میں امام سامنے نہیں ہوں گے، ان کے نائبین کے ذریعے سے آپ کو دین کو بچانا ہوگا۔ اور الحمدللہ ان کے نائبین نے بڑے بڑے خدمات انجام دیے ہیں، اور آج بھی جو امام زمانہ کے نائبین ہیں خدمت انجام دے رہے ہیں۔ کروڑوں کی تعداد میں، اربوں کی تعداد میں مسلمان ہیں، لاکھوں کی تعداد میں مسلمانوں کے مولانا حضرات ہیں، مگر کوئی بھی ایک نہ جملہ بولنے کے لائق ہے نہ کچھ کرنے کے لائق ہے، چاہے وہ سعودی عرب ہو، چاہے وہ مصر ہو، چاہے وہ پاکستان ہو، چاہے وہ ہندوستان ہو۔ اب اگر آپ دیکھیں اس پرآشوب دور پر جہاں پر پورا عالم کرسچن، عالم یہودی، عالم کفر سب ایک پلیٹ فارم پر آنے کے بعد وہ عالم منافق، یہ سب ایک پلیٹ فارم پر آ گئے اسلام کو تباہ برباد کرنے کے لیے۔ تو کوئی اگر اس وقت مجاہد بن کر ان تمام خبیثوں کے درمیان میں کھڑا ہوا اگر ہے تو وہ ہمارے مراجع کرام کے وہ احسانات ہیں جنہوں نے اپنی جان کی کسی بھی اعتبار سے پرواہ کیے بغیر اس عظیم ترین طوفان کے مقابل میں محبین و مخلصین شیعیان کو لے کر کھڑے ہوئے، اور آج کعبے کو بچا رہے ہیں، بیت المقدس کو بچا رہے ہیں، اور دنیا کے کروڑوں میں سے لاکھوں ملاحظ جو ہیں وہ بولنے کے قابل نہیں کہ سعودی عرب میں کتنے غلط شراب خانے کھلنے ہیں، جوا خانے کھلنے ہیں، عیاشی خانے کھلنے ہیں، یہ سب ہو رہا ہے، مگر بولنے کے لیے جرت نہیں ہے۔ تو پھر تقریباً اس سے اندازہ لگا لے کر جب ہوتے امام حسین کی شہادت ہو گئی، رسول اللہ کے ساتھ ایسے فاطمہ زہرا کے گھر میں، تو ایسا کیسے ممکن ہے، ایسا کیسے ممکن ہے، اتنے مسلمان تھے؟ جی ہاں ممکن ہے، آج بھی آپ دیکھ لیجیے سب ممکن ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، مگر سعودی عرب کو کوئی کچھ نہیں بول رہا ہے۔ اتنے 56-57 ملکوں میں سے سب خاموشی کا لبادہ جناب اڑے ہوئے ہے۔ آئیے امام علی نقی علیہ السلام کی کچھ اقوال آپ کی خدمت بیان کر دوں جلدی۔ کہتے الدنیا سوق ربح فیہا قوم وخسر آخرون، دنیا ایک مارکیٹ ہے، اس مارکیٹ میں جانے والے دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، یا فائدہ اٹھاتے ہیں یا نقصان اٹھاتے ہیں۔ فائدہ وہ اٹھاتے ہیں کہ جو سمجھداری کے ساتھ مارکیٹنگ کرتے ہیں، نقصان وہ اٹھاتے ہیں کہ جو بالکل کسی اعتبار سے بس پیسہ پھینکو سامان خریدو، تو پھر وہ بہت سے بڑے بڑے نقصانات میں جناب شامل ہو جاتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے دنیا میں آپ کو اگر رہنا اگر ہے، آپ کو زندگی گزارنا ہے کامیابی کے ساتھ، تو آپ بہترین بائر بنیں۔ تو بہترین بائر بننے کے لیے آپ کو اس کے اوپر ورک کرنا پڑے گا۔ آج کل تو باقاعدہ بڑا بڑا کورس نکلا ہوا ہے بزنس مینجمنٹ کے سلسلے سے۔ الناس فی الدنیا باموال وفی الاخرۃ باعمال۔ امام نقی صاحب ارشاد فرماتے ہیں دنیا میں لوگ پہچانے جاتے ہیں پیسے کے ذریعے سے، آخرت میں پہچانے جاتے ہیں اعمال کے ذریعے سے۔ بالکل صحیح بات ہے۔ کس نے کہا غریب رہنے کے لیے؟ ماشاءاللہ سے ہمارا امام معصومین کے پاس بہترین گھوڑے تھے، آج کے زمانے میں بہترین گاڑی رکھی آپ، بہترین ماشاءاللہ سے بہت سے اماموں کے پاس گھر تھے، آج آپ بھی اچھے ماشاءاللہ گھر رکھیے، کس نے منع کیا؟ صرف غربت میں رہنا اور اماموں کی زندگی کو دکھانا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ مولا متقیان نے فرمایا کبھی بھی غربت کو اپنے گھر میں داخل نہ ہونے دینے کا۔ کیوں؟ کہ اس لیے ایک طرف سے غربت داخل ہوگی، کھڑکی سے تمہارا ایمان نکلنا شروع ہو جائے گا، چونکہ گھر کے افراد، بیوی، بچے سب آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو لہذا آپ کو محنت کرنا ہے کسی بھی اعتبار سے، تجارت کرے، بزنس کرے، اس میں پروردگار نے بہت رزق دے کے رکھا ہے، اور اس کے بعد کوشش کرے کہ جہاں تک ہو سکے اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھے، چونکہ جو خراب لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں ان کا شمار بھی انہی لوگوں میں کیا جانا شروع ہو جاتا ہے۔ ایک حدیث علماء کے سلسلے سے جو امام علی نقی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، بہت امپورٹنٹ، اس میں ارشاد فرمایا یاتی العلماء شیعتنا القوامون بالضعفاء محبین واہل الولایت یوم القیامہ بالانوار تسطع من تیجانہم۔ کہتے ہیں کہ ہمارے وہ علماء جو ہمارے غریب شیعوں کے لیے، محبان اہل بیت علیہ السلام کے لیے اہتمام کرتے ہیں اور ان کے لیے ولایت کے سلسلے سے پیغام پہنچاتے ہیں، وہ قیامت کے دن جس وقت آئیں گے محشر میں جب وارد ہوں گے، بالانوار تسطع من تیجانہم، ان کے سروں کے اوپر جو تاج لگایا جائے گا اس خدمت کے سبب سے، اس سے نور نکل رہا ہوگا۔ تمام 260
ہجری سے پہلے تک نبی، امام، رسول، پیغمبر موجود تھے، اس کے بعد سے کون لے کے چل رہا ہے اس شیعت کو، اسلام کو؟ نہ نبی ہے نہ امام ہے۔ جناب موسیٰ اپنے حوارین سے کہتے تھے کاش میں اس زمانے کا شیعہ ہوتا کہ جب کوئی نبی نہیں ہوگا، امام نہیں ہوگا، پیغمبر نہیں ہوگا، رسول نہیں ہوگا سامنے، اور علماء شیعت کو بچا کر لے کر آگے بڑھ رہے ہوں۔ تو لہٰذا ہمیشہ شیعت کے علماء کے ہمکار بنیے، ان کے دل سے دعائیں لیجئے، کبھی بھی بد دعا لینے کی کوشش مت کریں۔ ہم نے بہت سے لوگوں کو تباہ برباد ہوتے ہوئے دیکھا ہے، جن کی دو چیزیں ہم نے دیکھی ہیں ہوتی، ایک تو یہ رزق میں کمی ہو جاتی ہے، دوسرے عمر میں جناب کمی ہو جاتی ہے، بہت جلد اس دنیا سے ان کا نکال دیے جاتے ہیں، نکل جاتے ہیں۔ آخر میں جو حالات ہیں اس کے اوپر نظر رکھنا بہت ضروری ہے۔ بڑے تیزی کے ساتھ حالات جناب والا خطرناک طریقے کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں۔ اب خطرے میں مصر بھی ہے، اب خطرے میں اردن بھی ہے، اب خطرے میں سعودی بھی ہے۔ سیریا کے بعد جن جن لوگوں نے آگ لگائی تھی دوسرے گھروں میں، اب وہ چنگاریاں ان کے گھروں تک بھی الحمدللہ پہنچ رہی ہیں، اور یہ پہنچنا بہت ضروری ہے تاکہ ان کی شہنشاہیت ختم ہو، یہ کچڑے ختم ہوں، تاکہ ہمارے امام کے ظہور کا سلسلہ بہت قریب آ چکا ہے کہ ان کو کوئی زیادہ تکلیف نہ ہو۔ جناب زینب کے روضے کے سلسلے سے کچھ خبریں جو آ رہی ہیں وہ آپ تک مخاطب ہو گئے ہیں، آپ تک پہنچانے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ الحمدللہ روضہ محفوظ ہے، مگر کچھ خبیثین، کچھ دشمنان اہل البیت جنہوں نے کچھ کارروائیاں جو کی ہیں، جو خزانہ تھا جہاں ایک امور مالی یعنی پیسے اکاؤنٹس وغیرہ تھے، $40,000 جناب وہ اٹھا کر لے گئے، یہ کہہ کے کہ یہ سب بیت المال میں رہے گا، یہاں کچھ نہیں رہے گا۔ اس کے بعد بیچ میں جو وہاں پر الیکٹرک کا بہت پرابلم ہے، جنریٹر سے جناب لائٹ چلتی ہے، اور آخر میں کئی دن جو ہے روضہ جناب زینب سلام اللہ علیہا تاریکی میں رہا۔ اس کے بعد تیسری چیز جو خبر سننے کو آ رہی ہے کہ آہستہ آہستہ جو سیکیورٹی ہے روضے کی، مثال کے طور پر کافی دور سے سیکیورٹی کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، 2-3 کے بعد کہ وہ زری تک پہنچتے ہیں لوگ، وہ 2-3 کو ہٹا کر صرف ایک عدد صرف حرم کے اندر میں کر دیا گیا ہے۔ یہ ایک قسم کا خطرناک معاشل پہلو ہے، مگر ہاں ہم یتیم نہیں ہیں، ہم یسیر نہیں ہیں، ہمارے سر کے اوپر ہمارے امام ہے، اور ہمارے وہ لوگ جنہوں نے اس سے پہلے بھی داعش سے بچایا تھا، وہ لوگ بھی آج زندہ ہیں۔ پھر ایک مرتبہ موقع ملے گا تو اٹھیں گے اور مقامات مقدسہ کی حفاظت کریں گے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ دعا کریں، نمازوں میں دعا کریں، اپنی عبادتوں میں کہ پروردگار ان مقامات مقدسہ کی حفاظت فرمائے۔ تو انشاءاللہ اس کا خیال رکھیے گا اور دعا میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔